بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. جی ہاں، یہ جو شعر ہے آج کل افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ 20 سال پہلے جب ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے دن، کل بروز ہفتہ 9/11 کا جو ایک جسے تاریخ کی بدترین دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے، اس واقعے کو 20 برس پورے ہونے کو آ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس واقعے کی 20ویں برسی منائی جا رہی ہے. ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے دن جو ہے ایک غم کا سماں ہوتا ہے. امریکہ سے لے کے یورپ تک، یورپ سے آسٹریلیا جاپان تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتی ہیں تقریبات وہ منعقد کی جاتی ہیں، غم کا اظہار کیا جاتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے. جو تقریباً 4,000 افراد جو ان دہشت گرد حملوں میں مارے گئے تھے. بہرحال اب جب کل 20ویں برسی منائی جا رہی ہے، 2 دہائیاں گزر چکی ہیں اس واقعے کو، تو یہ جو 9/11 ہے ایک منفرد رخ کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں ایک بار پھر طالبان برسر اقتدار آ چکے ہیں. وہ طالبان جن کو 9/11 واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان سے اقتدار سے الگ کیا تھا، اور 5 سالہ جو اقتدار تھا ملا عمر کی زیر قیادت، اس اقتدار کا خاتمہ امریکہ اور ان کے جو اتحادی ہیں، نیٹو ہے، انہوں نے مل کے جو ان کی افواج ہیں انہوں نے افغانستان میں اتر کر طالبان کی حکومت جو ہے اس کا خاتمہ کیا تھا. پر 20 سالہ جو یہ جنگ ہے، 20 سالہ جو ہم نے لڑائی دیکھی، اس میں ایک بار پھر امریکہ کو شکست نصیب ہوئی ہے، اور امریکہ اور اتحادی جو ہیں تمام ٹروپس جو ہے افغانستان کی سرزمین سے وہ نکال چکے ہیں. امریکہ کا ہم نے دیکھا کہ 30 اگست کو آخری جو امریکن فوجی ہے وہ بھی افغانستان کی سرزمین چھوڑ کے واپس اپنے ملک چلا گیا، اور جو اقتدار ہے 20 سال کی لڑائی کے بعد ایک بار پھر طالبان کو حاصل ہوا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا، یہ مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں ناظرین کہ کابل میں احتجاج ہوئے ہیں طالبان کے خلاف، پر ان میں اس طرح کی کوئی جو ایک کہا جائے جوش وہ نظر نہیں آتا. بہرحال ابھی جو ہے طالبان کی حکمت عملی وہ بھی کافی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور طالبان کا جو شروع دن سے ایک رہا ہے موقف کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. بہرحال یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، اعلان تو سب کرتے ہیں، پر عمل کرنے کی جب بات آئے گی تبھی طالبان کا جو اصل روپ ہے یا جو حکمت عملی ہے وہ ظاہر ہو پائے گی. پر جو عبوری حکومت ہے طالبان کابینہ، جو عبوری کابینہ ہے، امیر المومنین کا اعلان ہوا تھا طالبان کا، ملا ہیبت اللہ اخون زادہ ہیں جو کہ ملا عمر کی جگہ پہ اب کام کریں گے، کیونکہ ملا عمر کا کافی برس پہلے انتقال ہو چکا ہے. اس کے بعد محمد حسن اخون کا نام آیا ہے جو کہ وزیر اعظم ہوں گے. ملا عبدالغنی برادر ان کے نائب وزیر اعظم کے طور پر کام کریں گے، اور ملا عبدالسلام نائب وزیر اعظم دوم افغانستان کے طور پر کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. قاری فصیح الدین ہیں جو کہ طالبان کے آرمی چیف ہوں گے. ملا عبدالحق ہیں جو کہ انٹیلیجنس چیف کے طور پر کام کریں گے، اور وزیر خارجہ جو ہیں ناظرین طالبان کے وہ ملا امیر متقی ان کا نام سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ ذبیح اللہ مجاہد نائب وزیر اطلاعات جو کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کے ترجمان کا کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف اپنے ملک اور خطے بلکہ عالمی جو ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں ان کو بھی انٹرویوز دیتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال کل جو ہے ایک منفرد 9/11 ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ ایک طرف تو امریکہ میں 9/11 واقعے کا ایک سوگ جو ہے وہ مناتا ہوا نظر آئے گا، اور جو کابل ہے اس میں طالبان جو کہ امریکہ کے مخالف ہیں، ظاہر ہے دونوں فریق ایک دوسرے کے دشمن ہیں، 20 سال تک ایک دوسرے سے لڑائی لڑے ہیں اور جانی و مالی نقصان بھی کیا ہے ایک دوسرے کا. تو وہ جو امریکہ کے ایک جو مخالف فریق ہے طالبان، وہ خوشی مناتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ 20 سال پہلے جو اقتدار ان سے چھینا گیا تھا، جس اقتدار سے الگ کیا گیا تھا، وہ ایک بار پھر اسی اقتدار
اقتدار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ جو تقریب ہے ناظرین، کل کابل جو کہ افغانستان کا دارالحکومت ہے وہاں پہ منعقد ہو رہی ہے۔ اس تقریب میں طالبان نے پاکستان، نہ صرف پاکستان یا اسلامی ممالک کو نہیں پر پاکستان سمیت چین حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ مصر، متحدہ عرب امارات کا نام آ جاتا ہے، ازبکستان، ترکی سمیت دیگر کچھ چند ممالک ہیں جو کہ طالبان کی اس حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ایک ریاستی طور پر طالبان کی حکومت کا خیر مقدم کیا ہے اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کا ایک بار پھر اقتدار میں آنا خطے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور طالبان کو اقتدار سے ہٹایا تو اس کے جو بدترین ایک اثرات تھے وہ پاکستان پر بھی پڑے تھے۔ صرف پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا، پر جو دہشت گرد حملے ہیں جو 2001 سے شروع ہوئے، آج بھی وہ جو دہشت گرد اٹیکس ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوتے رہے، ان کا جو ایک زور ہے وہ تو ٹوٹ چکا ہے، شدت تو کم ضرور ہوئی ہے، پر اس کے باوجود وقتاً فوقتاً یہ حملے جو ہیں ابھی بھی جاری ہیں پاکستان میں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس مسئلے پہ پاکستان حکومت افغانستان کے ساتھ جو کہ ابھی نئی عبوری گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے وہ طالبان ہے، طالبان سے ہی بات کی جائے گی، لہٰذا یہ تمام باتیں ہیں جو کہ پاکستان اور افغانستان کی نئی طالبان حکومت کو مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں عالمی برادری کی تو ان میں کوئی زیادہ خوشی نظر نہیں آ رہی طالبان کے آنے سے، اور خدشات کا اظہار کیا ہے یورپین یونین اور امریکہ نے۔ اس کے علاوہ جو طالبان کی گزشتہ حکومت تھی ان کا جو نمائندہ مقرر تھا اقوام متحدہ میں، انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز سے کہ طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ بہرحال خدشات کا اظہار تو کر رہے ہیں تمام عالمی ادارے یا جو عالمی برادری ہے ان کی جانب سے، طالبان کے اقتدار میں آنے کا جو عمل ہے اس پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، پر تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بات ابھی سب نے شاید پینڈنگ میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ عالمی برادری کا ایک فرض بنتا ہے کہ ابھی افغانستان میں مستقل قیام امن کے لیے اپنا کلیدی کردار بھی ادا کرے، اور سب سے جو زیادہ کردار ہے وہ امریکہ کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ نے ایک ایسے ماحول میں افغانستان کو چھوڑا ہے جہاں ایک جو سیاسی استحکام تھا وہ بالکل پیدا نہیں ہوا تھا۔ عدم استحکام کی ایک موجودگی میں امریکہ نے افغانستان کو خیر باد کہا ہے۔ تو امریکہ کو چاہیے کہ تمام جو فریقین ہیں مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایک جامع حکمت عملی تجویز کی جائے۔ یہ تجویز اس لیے میں دے رہا ہوں کہ جو افغانستان ہے، افغانستان کی صورتحال کے جو پڑوسی ممالک ہیں، سب سے زیادہ جو ایک اثر پڑتا ہے وہ پاکستان پر پڑتا ہے۔ تو ان تمام جو منفی اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ افغانستان میں اب طالبان کو اگر ساتھ لے کر چلنا ہے انہیں، تو یہ سب سے جو ایک زیادہ اہمیت دی جائے، جو ترجیح دی جائے، اگر پرائرٹی پہ کوئی بات رکھی جائے تو وہ خطے کا امن ہے، افغانستان کا امن ہے، اور افغانستان کے جو عوام ہیں ان کی خواہشات کا احترام کرنا ہے، رول آف لا کو دیکھنا ہے، اور جو پناہ گزین خاص طور پر پاکستان اور بالخصوص سندھ میں جو لاکھوں کی تعداد میں افغان پناہ گزین موجود ہیں ان کی واپسی کا بھی کوئی پروگرام دیا جائے، کوئی راہ ہموار کی جائے، تاکہ سندھ اور پاکستان بھی اس پناہ گزینوں کا جو وزن ہے اس سے مطلب ایک اپنا چھٹکارا حاصل کریں، اور افغانستان میں بھی ایک بہتر، جامع اور سب کے مفاد میں اچھا ماحول قائم ہو سکے۔